یہ آیت نمبر 27، النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا علاج، علاج کا مطلب ہے داخل کرنا۔ دنیا جو ہے نا یہ مرحلہ وار اور وقت کے ساتھ ساتھ بنی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز یک مشت نہیں ہوتی۔ رات اور دن کا پلٹنا، اور رات کے اندر دن کو داخل کرنا، دن کے اندر رات کو داخل کرنا، یہ اسی قانون الہی اور قانون فطرت کا ایک تقاضا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو جاتا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہیں تو اچانک پتہ چلتا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر وہی بچہ جو ہے نا، اگر کوئی آدمی 1-2 مہینے کے لیے باہر جائے اور پھر واپس آئے تو پھر محسوس کرے گا کہ ہاں تھوڑا سا قد بڑا ہوا ہے۔ یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ مرحلہ وار ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ تو یہ جو دنیا کا قانون ہے نا، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اچھا یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ دن اور رات جو ہے نا 12-12 گھنٹے نہیں ہوتے، اس میں تبدیلیاں 5 گھنٹے کی تبدیلی ہوتی ہے دن اور رات کی لمبائی میں، اور کبھی دن لمبے ہوتے ہیں، کبھی راتیں لمبی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا، اور نہ ہی یہ دنیا کا قانون ہے کہ آج 3:30 بجے عصر کی اذان ہوئی اور کل اچانک 4 بجے عصر کی اذان ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تبدیلی مرحلہ وار ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہوتی ہے، اور اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے رات اچانک نہیں آتی اور دن اچانک بھی نہیں آتا، بلکہ یہ ایک دوسرے کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں۔ ترزق من تشاء بغیر حساب، اس میں کوئی جو ہے نا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے، کسی کا رزق جو ہے نا تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں صرف جو ہے نا جو تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سورہ کہف والی آیت تھی باغ والے کی، اس آدمی نے آخر میں اگر آپ دیکھیں آیت کے آخری بالکل جہاں پر قصے کا اختتام ہو رہا ہے، اس نے کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ اگر آپ غور کریں اس آیت پر، شرک کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے نا۔ ایک مرتبہ تو وہ اس جگہ پر آیا ہے جہاں پر اس آدمی نے کہا کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، ٹھیک ہے۔ یہاں بات جو ہے نا اس آدمی کی ہو رہی ہے جو نصیحت جی کر جی رہا ہے، جی جی ولا اشرک بربی احدا۔ اس نے کہا نا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک، حالانکہ اوپر فقرہ دیکھیں تو کہیں پر بھی شرک کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ اگر آپ غور کریں نا باتوں پر، جو باتیں ہوئی ہیں، جو مکالمہ ہوا ہے، اس مکالمے میں کہیں پر بھی آپ کو شرک کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ یہ آپ تھوڑا سا غور کریں نا ان آیات پہ تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ جہاں پر یہاں سے بات شروع ہوئی ہے نا، ان کو مثال دیجیے گا 2 آدمیوں کی، ان میں سے ایک کو اللہ نے 2 جنتیں دی ہیں انگوروں کی، اور اس کے کناروں پر کھجور کے باغات تھے، اور درمیان میں درخت تھے، اور دریا بہتا تھا۔ بات کہی نا اس نے اور تو کوئی بات نہیں کہی نا، اس نے یہی کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا باغ کبھی برباد ہو سکتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت ہوگی۔ تم مولویوں کی کہانیاں ہیں یہ، اور اگر یہ کبھی ہوئی بھی نا، اگر کبھی ہوئی تو میں اگر اپنے رب کے پاس واپس جاؤں گا نا، تو جس طرح سے اس نے مجھے دنیا میں دیا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر مجھے آخرت میں بھی دے گا، اگر فرض مان لیا کہ آخرت ہے بھی۔ تو اب اس کے دوست نے کہا کہ تم کیا کفر کر رہے ہو اس رب پر جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا؟ پھر اس نے کہا ولا اشرک بربی احدا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی کہہ رہا ہے جو نصیحت کر رہا ہے نا۔ اس کے باغ تباہ ہو گیا، اس کا باغ برباد ہو گیا۔ باغ برباد ہونے کے بعد اس نے کہا، صرف ایک بات کہی، اس نے کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ ہم بات کر رہے ہیں ترزق من تشاء بغیر حساب، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ کاش میں نے جو ہے نا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اب کہاں اس نے شرک کیا ہے؟ کیا شرک کیا ہے اس نے؟ کدھر ہے اس کا شرک؟ اس نے کہا کہ یہ میرا باغ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا باغ کبھی برباد ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت ہوگی۔ اگر کبھی قیامت ہوئی بھی، وہ تو اقرار کر رہا ہے نا اپنے رب کا، اس نے تھوڑی کہا ہے کہ میرا رب نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے نا کہ اگر قیامت ہو بھی گئی تو میں نہیں سمجھتا مجھے وہاں پر کچھ کم ملے گا، وہاں پر بھی مجھے اتنا ہی ملے گا جیسا کہ مجھے دنیا میں ملا ہے۔
یہاں تو کہہ تو رہا ہے، وہ اقرار کر رہا ہے نا کہ میں اگر آپ کے پاس گیا بھی تو مجھے وہاں پر بھی بہت کچھ ملے گا، جس طرح سے اس نے دنیا میں عنایت کی ہے آخرت میں بھی عنایت کرے گا نا۔ پھر آخر میں اس نے کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یہ والے آخری جو بات ہے اس کی، تو کہاں شرک کیا ہے اس نے، کیا شرک ہے اس کا؟ استاد صاحب ایک تو جو قیامت کا اس نے انکار کیا، اور یہ بھی کہا کہ بھائی قیامت اگر آئے گی بھی تو پھر مجھے مطلب جو بھی مجھے دینا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وہ زیادہ دے گا۔ جو بات اللہ نے کہی نہیں اس بات کو بڑا چڑھا کے بیان کرنا، اپنی طرف سے اس میں کچھ لگانا، وہ شرک سے بھی بڑا نہیں، گناہ ہے۔ بڑا مسئلہ جو ہاں ہے نا وہ یہ ہے کہ وہن ٹھیک ہے، کہ دنیا کی محبت اس میں اتنی زیادہ تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کی جو تعلیمات تھیں اس میں یقین نہیں رکھتا تھا۔ ہاں ایسا ہے، ایسا استاد ہے صاحب جی۔ اس نے اصل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی ذات پر جو ہے نا یقین کیا تھا، کیونکہ وہ جس وقت جس عمر اور جس معاملے سے وہ گزر رہا تھا، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی تھی، ان نعمتوں پر وہ اتنا پھول چکا تھا کہ وہ یہ بھول گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے آئیں گی، بالکل نعمت ہے ایسا یہ۔ ہی ہے، اصل میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا، یہ اللہ کا عطا کرتا ہے، جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس وہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ جو یہ چیز جو ہے نا اللہ کی ہے آپ کے پاس، آپ کی اپنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ آپ کی اپنی نہیں ہے تو اگر آپ اس میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میری ہے تو پھر آپ شرک کر رہے ہیں۔ فرض کر لیں مثال کے طور پر، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، جو تنخواہ آپ لیتے ہیں، جو مکان ہے آپ کا، جو جائیداد ہے، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میرا ہے تو پھر آپ شرک کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عطا میں آپ نے خود کو شریک ٹھہرایا ہے۔ جو چیز اللہ کی ہے اس میں فرض کر لیں کہ میں نے آپ کو موبائل دیا ہے، یہ موبائل میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ استعمال کر لیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اقرار کریں گے کہ یہ موبائل میرا نہیں ہے، میں استعمال کر رہا ہوں اس کو، لیکن یہ ہے فلاں آدمی کا۔ جس دن آپ کہیں گے جس دن آپ کہیں گے کہ یہ میرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں آپ نے خود کو میرے ساتھ، جو میں اصل مالک ہوں، شریک ٹھہرایا ہے۔ یہ ہے سیدھا سیدھا فلسفہ ہے اس کا۔ جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، یہ اللہ کا عطا کرتا ہے، جب چاہے وہ چھین سکتا ہے، کسی بھی وقت چھین سکتا ہے۔ دنیا میں بارہا ایسا ہوا ہے، پہلی مرتبہ جو ہے نا نہیں ہوا کہ کسی کو بہت مال دیا اور پھر خلاش کر دیا اس کو، یہ اتنا مال دیا ان کو، اتنا مال دیا کہ آپ سمجھ لیں کہ موجودہ دور کا قارون، اور پھر اس سے جو مال چھینا پھر وہ کلاش بن گیا، ٹکے ٹکے کے لیے محتاج ہو گیا۔ تو جب دینے والا دیتا ہے تو چھین بھی سکتا ہے، کسی بھی وقت چھین سکتا ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ مرضی ہے اس کی، جب چاہے۔ یہی بات ہے نا کہ ترزق من تشاء بغیر حساب، کون محاسبہ کر سکتا ہے اللہ سے، کون پوچھے گا اللہ سے کہ کیوں دیا؟ اور اگر چھین لے تو کون پوچھ سکتا ہے اس سے کہ کیوں چھینا؟ اس کی مرضی ہے، جب چاہے وہ دے دے، جب چاہے وہ چھین لے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر وہ دے تو وہ چھپڑ پھاڑ کے بھی دے سکتا ہے، اور اگر چھیننے پر آئے تو مال قارون بھی چھین سکتا ہے۔ ایک لمحے میں سب کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، ایک لمحے کے اندر دنیا بدل سکتی ہے، سب کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، کچھ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے۔ حالات کو پلٹنا جو ہے نا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں، لیکن پلٹ جھپکتے ہی جو ہے نا معاملات تبدیل ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے، بارہا دنیا میں ہوا ہے ایسا۔ انسان اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، اور حالات تبدیل ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی دیر نہیں لگتی، اچانک حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، ہمیں ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کا ہر ذرہ جو ہے نا، دنیا کے اندر کوئی بھی ذرہ موجود ہے اس کے اندر زندگی موجود ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز اس کے اندر ایک حیات ہے، ہمارے حساب سے حیات نہیں ہے لیکن اس کے حساب سے حیات ہے۔ مٹی زمین میں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مٹی ہے بس، ایسے ہی نہیں، اس کے اندر بھی زندگی ہے، حیات ہے۔ کوئی بیج ہے مثال کے طور پر، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیج ہے، معمولی سا بیج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، لیکن اس کے اندر بھی زندگی ہے، حیات ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ، ہر ذرہ، تو سائنس نے ثابت کر دیا نا کہ ہر ذرے کے اندر حیات موجود ہے، لیکن وہ اس کے حساب سے ہے، اس کی زندگی اسی کے حساب سے، اسی کے مطابق، اسی کے
یعنی کہ اسی کے لیے مناسب جو طریقہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے ہے. تو اگلی آیت کی طرف چلیں. خود اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع جی جی الملک جی ممن تشاء وتعز. اللہ کی مطلق قدرت کی طرف اشارہ ہے، مطلق قدرت کی طرف اشارہ ہے. یہ جہان جو ہے نا اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں سے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت سے اٹھا کے عزت کی طرف لے جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت سے اٹھا کے ذلت کی طرف لے جاتا ہے. انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.